تمام سامعین کو عائشہ اسلامک ڈائری کی طرف سے محبت برا سلام۔ یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ ظلم سے عرب کے سارے میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ شام کے بازاروں میں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، تو یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہوگی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے، یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے، جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینہ والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر صابر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت کرنے لگے۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعہ کو ہیرہ واقعہ کے ساتھ ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا۔ یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا، لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید انتہائی بری مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے تڑپتا رہا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر ہی اندر ختم ہو جا رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے مرگی بستر پر بلایا، اور وہ سلطنت کے بارے میں کچھ کہنے ہی چاہ رہا تھا کہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور اطارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور اشر رنج و عالم سے بستر پر پاؤں رکھنے لگا۔ موت سے کچھ ہی دن پہلے یزید کی آنکھیں سڑنے اور کیڑے پڑ گئے۔ اس لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نجات قسم کا عطر بھی لگایا جاتا تھا، پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس جاتا تو وہ بھی منہ لپیٹ کر جاتا۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کے قطرے حلق سے نیچے کرنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھتے تھے۔ عجیب بات تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ ان دنوں میں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اسے یہ تکلیف اور درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر نکلا تو گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو اپنے پیٹ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاؤ میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گر پڑا اور اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی بارات میں رہی۔ بالآخر اس کے سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچے۔ اس کی لاش میں اتنی بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، تو اس کے سپاہیوں نے وہاں ہی ایک گڑھا کھودا اور اس کی سڑی ہوئی لاش کو دفن کر دیا۔ یزید کی قبر شام کے کسی گندی ڈیر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ لوگ اس لعنتی یزید کی قبر کو دیکھ کر اس پر لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی تھی لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشانہ عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔